عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کلام مجسم ہوا یا پنرجنم ہوا. کیا لکھا ہے 14ویں آیت میں؟ اور کلام مجسم ہوا. بات ہم کر رہے ہیں کہ کلام مجسم ہوا یا پنرجنم ہوا. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہیں کہ پنرجنم کا کیا مطلب ہے. کتنے لوگوں کو ہندی فلمیں پسند ہے؟ سچ بات دسیا جاتے جنہیں میں نے تھینک یو سو مچ. اچھا اس میں آپ نے ایک بات تو غور سے دیکھی ہوگی اور وہ بات یہ ہے کہ بار بار وہ کہتے ہیں جی اگر اس جنم میں نہ ملاقات ہو تو پھر اگلے جنم میں ہوگی. کہا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ پاکستانی فلموں میں کہا جاتا ہے. ہندی فلموں میں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہندو بیلیو کرتے ہیں، ہندو ایمان رکھتے ہیں کہ جنم تو ہے مگر پنرجنم بھی ہے. پنرجنم جو کا مطلب ہے وہ اثر نو تجسیم ہے، یعنی دوبارہ سے پیدا ہونا، مر کے پھر پیدا ہونا اور بار بار پیدا ہونا اور 7 جنموں تک پیدا ہوتے رہنا. کلام پاک میں کیا لکھا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے. ہم نے کس کا جلال دیکھا؟ اس کا ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے. یعنی کلام ہمارے درمیان کیا ہوا؟ مجسم ہوا. کلام ہمارے درمیان مجسم ہوا اور جب کلام مجسم ہو کے ہمارے درمیان رہا تو اس کا جلال ایسا ہی تھا جیسا اس کا تھا. اس کا کیسا جلال تھا؟ جیسا خدا کا جلال تھا. خدا سے موسیٰ نے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلال دکھا، تو خدا نے کہا کہ کوئی مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا. یعنی اگر خدا کو نچوڑا جائے نا تو خدا کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس کی نیکی ہے. کیا ہم گیت کرتے ہیں؟ کرو رب دی شکر گزاری، کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، صداتی کر ہے رحمت ساڑے رب دی، صداتی کر ہے رحمت ساڑے رب دی. آمین. یعنی اگر خدا کو نچوڑا جائے، خدا کا عرق نکالا جائے تو اس کے اندر سے جو چیز نکلے گی وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی نیکی ہے اور ساری کی ساری نیکی ہے. خدا کو صلیب پر توڑا گیا، مروڑا گیا، نچوڑا گیا. یعنی آپ جب سولی پر دیکھتے ہیں، تحریر پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں تو سولی کے اندر اتنا سا گیپ ہوتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا گھمایا جا سکتا تھا، اور جیسے گھماتے تھے تو پھیپھڑوں کے اندر سانس لینا بڑی تکلیف سے ہوتا تھا. اور یسوع مسیح جب آخری سانس لے رہے تھے، میں اپنا آپ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تمام ہوا. ایک ایک جملہ ان کے منہ سے جو نکل رہا تھا وہ بڑا اہم تھا. تو یعنی جب خدا کو مروڑا گیا، خدا کو نچوڑا گیا باغ گتسمنی میں بھی، تو اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر نکلنا شروع ہو گیا. تو اگر خدا کو نچوڑا جائے تو اس کے اندر سے اس کی نیکی نکل رہی ہے، اور وہ نیکی موسیٰ میں اپنی ساری نیکی تیرے آگے ظاہر کروں گا. خدا نے ظاہر کر دیا کہ وہ کیسا خدا ہے. وہ قربانی مانگنے والا خدا نہیں ہے، وہ قربانی دینے والا خدا ہے. ہم لیٹ ہو جاتے ہیں عبادت میں. ہمارے پاس ساتھ کام کرنے والے لوگ اگر عبادت میں لیٹ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ نماز قضا ہو گئی ہے. نماز کیا ہو گئی ہے؟ یعنی اب نماز کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، خدا چلا گیا. لیکن ہمارا خدا وہ ہے. لوگوں کے خداؤں میں ہمارے میں یہ فرق ہے کہ لوگوں کے جو خدا ہے لوگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں. ہمارے خدا کی خوبصورتی ہے وہ ہمارے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. وہ من جو یارا جو قبول کر لو، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا بخش دیا. تو کلام مجسم ہوا
اور ہمارے درمیان مجسم ہو کے رہا اور ہمیں ایسا جلال دیکھنے کا ملا جو موسیٰ دیکھنا چاہتا تھا. ایسا ہم نے جلال دیکھا جیسا خدا کا جلال تھا, اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے اکلوتے کا جلال تھا. سو کلام مجسم ہوا, انگریزی میں ہے the word became flesh. کلام مجسم ہوا. اب ورڈ یہ ہے کہ کلام مجسم اس لیے ہوا کیونکہ کلام مجسم ہونے سے پہلے کسی جگہ موجود تھا. کیا آپ کو کسی کو یاد ہے کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں پر تھے؟ ہم میں سے کسی کو یاد ہو کہ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں پر تھے؟ کیونکہ ہم تھے ہی نہیں. کیا یسوع مسیح پیدا ہونے سے پہلے تھا؟ ہاللیلویا, یسوع مسیح پیدا ہونے سے پہلے تھا, اس لیے وہ مجسم ہوا کیونکہ وہ پیدا ہونے سے پہلے تھا. ہم پیدا ہوئے ہیں, ہم پیدا ہونے سے پہلے کہیں تھے نہیں. ہمارا پنرجنم ہوا ہے. پنرجنم کا مطلب ہے دوبارہ پیدا ہونا. کیا ہم دوبارہ پیدا ہوئے ہیں؟ کسی کو یاد ہو پچھلی صدی میں آپ مہاراجا تھے, ہندی فلمیں دیکھیں, محتاط ہو کے دیکھیں, اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک ایک چیز جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں گونجتی رہتی ہے, وہ آپ کے ایمان کو ہرٹ کرتی ہے, وہ آپ کے عقیدے چھین لیتی ہے, وہ آپ کا فیتھ کمزور کر دیتی ہے. اس لیے سنیں, کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. جس طرح کا بھی سنیں گے اسی طرح کا ایمان پیدا ہوگا. جو لوگ کلام سے سنتے ہیں ان کا ایمان کلام والا ہوتا ہے, لیکن جو لوگ جہاں سے سنتے ہیں ان کا ایمان اسی طرح کا ہوتا جاتا ہے. اس لیے بہت سارے بچے, بہت ساری بیٹیاں بیٹے جو ینگ جنریشن ہے, ان کا پہناوا, ان کا چلنا طریقہ کار کس کی طرح ہے؟ جس کو وہ زیادہ دیکھتے ہیں. وہ ہر بندہ ہر دن نیا فیشن ڈیزائنر کے پاس جا کے کہتا ہے اس طرح کا مجھے سوٹ چاہیے, کیونکہ جن کو وہ دیکھتا ہے وہ اسی طرح کے کپڑے پہننا چاہتا ہے, وہ اسی طرح کا سٹائل بنانا چاہتا ہے. اور ہمارا بھی ایک ماڈل ہے, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا جو مجسم ہوا. اب یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں ہندوؤں کی, تو میں کہہ رہا تھا ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ابدی روح زندگی کے 6 طبقات میں شعور یا سنسارا کی ترقی سے گزرتی ہے. آبی جانور, پودے, رینگنے والے جانور, اور کیڑے مکوڑے اور پرندے جانور, اور انسان جن میں جنت کے باشندے بھی شامل ہیں. کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان 6 طبقات سے گزرتا ہے, 6 پروسیس میں سے گزرتا ہے. اگر اس دفعہ اس نے اچھے کرم کیے ہیں تو اگلی دفعہ شاید وہ انسان بن کے پیدا ہو جائے گا, نہیں تو اگلی دفعہ وہ جانور پیدا ہوگا. جانور نہیں پیدا ہوا تو پھر اگلی دفعہ وہ کیڑا مکوڑا پیدا ہوگا. اگر اس نے اچھے نہیں کیے تو پھر ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ آبی جانور کو پیدا ہو جائے, کوئی کیکڑا پیدا ہو جائے, کوئی چیونٹی پیدا ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہندوؤں کے اندر بڑی قوم کے ایک طبقہ قدم پہ زمین رکھتا ہے, زمین پر قدم رکھتا ہے کہ کہیں کوئی کیڑی نہ نیچے آ جائے, کہ ساڑھا دادا ہی نہ مر جائے. تو ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے کے اندر ہمارے آباء و اجداد کی رواں ہے, یہ ہمارے پرانے انسان ہیں, آباء و اجداد ہیں, کیونکہ ان کے اندر یہ عقیدہ ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے ان 6 پروسیس میں سے, طبقات میں سے گزرنے کا, اس کو وہ کہتے ہیں سمسارا انگریزی میں, اور اردو میں ہے سنسارا. سنسار سے, سنسار دنیا ہے نا, تو یعنی سنسار سے یعنی سنسارا. تو جو بھی شخص ہے وہ 6 طبقات سے گزرتا ہے, اور اگر تو وہ بندے دا پتر بنیا رہے تو پھر وہ دیوتا بن جاتا ہے, پھر وہ بھگوان ہو جاتا ہے, پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے, نہیں تو وہ پھر دوزخ میں چلا جاتا ہے اگر وہ نہیں بنے گا تو. سو یہ ان کا عقیدہ ہے. تو اس لیے ان کے مطابق یہ جو 6 سٹیجز ہیں, اس میں سے ہر شخص جو ہے وہ گزرتا ہے, اور جب وہ آہستہ آہستہ گزر جاتا ہے تو اس لیے وہ اوپر جا کے بھگوانوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے, جہاں پہ سارے ان کے دادا پردادا ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ اوپر چلا گیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ری انکارنیشن. کیا ایک ہے کارنیشن جس کا مطلب ہے مجسم ہوا. کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا. ہم بڑے دن کی بات کر رہے ہیں, بڑے دن کا ہم نے گیت گایا ہے. کلام مجسم ہوا, لیکن کلام ری انکارنیٹڈ نہیں ہوا, کارنیٹڈ ہوا. کلام مجسم ہوا. ری انکارنیشن کا مطلب ہے پنرجنم ہونا, اثر نو تجسیم ہونا, دوبارہ پیدا ہونا. ہمارا جو عنوان ہے جس کو آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے مجسم ہونا یا پنرجنم ہونا. جب پنرجنم کی بات کی جاتی ہے تو پنرجنم جو ہے یہ ایک کافرانہ تصور ہے.
یہ پیگن کا جو ہے وہ ایک تھاٹ ہے، یعنی جو بت پرست ہیں وہ اس کو سوچتے ہیں. وہ لوگ جو اثر نو تولید کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، وہ لوگ جو اثر نو دوبارہ سے تولید یعنی پیدا ہونا اور تجسیم پر یقین رکھتے ہیں، وہ کافرانہ تصور میں یقین رکھتے ہیں. وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ روح لا فانی ہے جو زمین پر موت اور پنرجنم کے کئی چکروں سے گزرتی ہے. اچھا یہ جو ہے نا جنم کی بات یا جنم کا میل، یہ بائبل کا تصور نہیں ہے، یہ ایک بت پرستوں کا، پیگنز کا، کافروں کا تصور ہے جو خدا کی ذات پر یا بائبل پر یقین نہیں رکھتے. یہ تصور ان کے اندر ہے کہ جنم دوبارہ ہوتا ہے، پھر اگلا جنم ہوتا ہے، پھر اس سے اگلا جنم ہوتا ہے، اور 7 چکروں سے ایک شخص جو ہے یا ایک روح جو ہے وہ گزرتی ہے. اور اس کے پیچھے کیوں لوگ اس پنرجنم کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو روح ہے وہ لا فانی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے، یہ ایک کافرانہ تصور ہے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ مسیحیوں کے اندر بھی زیادہ تر طبقے ایسے ہیں جو یہ یقین کرتے ہیں کہ روح لا فانی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں جی جسم مرتا ہے، روح تو نہیں نا مرتی. یہ تصور بائبل کا نہیں ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ بائبل پر بڑے لوگ جو ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سو کالڈ کرسچن، وہ بھی پنرجنم پر تو یقین نہیں شاید کرتے، لیکن روح کے لا فانی ہونے پر جو ہے امورٹل سول پر یقین کرتے ہیں. جب لفظ آتا ہے نا لا فانی، یا انگریزی میں ہے امورٹل، یہ بات یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں صرف ایک بار لفظ لا فانی استعمال ہوا ہے. انگریزی میں امورٹل لفظ صرف ایک بار آیا ہے، اور وہ صرف خدا کی ذات کے لیے آیا ہے کہ خدا امورٹل ہے، خدا لا فانی ہے. باقی لفظ جہاں پہ بھی روح آیا ہے اس کے لیے کانسیپٹ ہے کہ روح فانی ہے. باوجود مسیحی کئی طبقات بائبل پر ایمان رکھنے کے سوچتے ہیں کہ روح لا فانی ہے، یعنی بندہ مر جاتا ہے، بدن مر جاتا ہے، مگر اس کی روح نہیں مرتی. کیوں کچھ لوگ پنرجنم پر یقین رکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں مجھے ذرا بتائیے، کیوں کچھ لوگ یقین کرتے ہیں کہ جی جنم ہوتا ہے، جی پھر جنم ہوتا ہے، جی اثر نو بندہ مر کے پھر جنم لے لیتا ہے، یعنی اب مرا ہے، دنیا سے گیا ہے، دوسرا جنم لے کے پھر آ جاتا ہے. کچھ لوگ کیوں یہ یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں؟ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہاں پہ بہت ساری قومیں ہیں، ہمارا ان سے ڈیلی واسطہ پڑتا ہے. کوئی بری بات نہیں ہے شادی کر لینا، بیاہ کر لینا، شادی کرنا عزت کی بات سمجھی جائے، لیکن بے ایمانوں کے ساتھ لکھا ہے نہ ہموار جو میں بے ایمانوں کے ساتھ نہ جتو. آج ینگ جو جنریشن ہے یہاں پہ خاص کر کے یا دوسرے ممالک میں، وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسی شادیاں ہیں، مطلب ہم نے کر لی ہیں، ٹھیک ہے وہ وہاں کا ہے، میں یہاں کی ہوں، وہ اس مذہب سے ہے، وہ اس مذہب سے ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے وہ مندر جاتا ہے، میں چرچ جاتی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ مسجد جاتا ہے، میں چرچ جاتی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق پڑتا ہے. کچھ دن پہلے مجھے ایک لڑکی کا یہاں پہ فون آیا، پادری صاحب کنی کو دیر برداشت کر کے طلاق دے دینی چاہیے. میں کیا ہوں تین میں فون تے نہیں دس سکتا، لیکن تینوں بیاہ کرن تو پہلے سوچنا چاہیے سی کہ کنی کو دیر تک میں برداشت کر سکنی ہاں بے ایمان دے نال. سو جب ہم بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جو میں جڑتے ہیں تو پھر ہم ان کی تعلیمات کو بھی اپناتے ہیں، پھر ہم ان کے کانسیپٹس کو بھی اپناتے ہیں، پھر ہم ان کے تصورات کو بھی اپناتے ہیں. کیوں کچھ لوگ پنرجنم پر یقین رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ اثر نو، تولید و تجسیم، تولید کا مطلب پیدا ہونا، تجسیم یعنی جسم لینا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نا روحانی ارتقاء ہے. ارتقاء کا مطلب بہتری کی طرف جانا. تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک اسپرچول جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، یہ اسپرچول ایولیوشن ہے. ایولیوشن انگریزی کا ایک ورڈ ہے جسے ارتقاء کہتے ہیں. کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ روحانی ارتقاء ہے. اس پروسیس سے، انکارنیشن سے روح جو ہے وہ 6 طبقات سے گزرتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ روح کامل ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ بائبل کا نظریہ نہیں ہے. یہ بائبل کی بات سمجھانے کے لیے یہ بات پریچ کرنی پڑتی ہے. کلام بڑے سادہ لوگ ہیں آج کل ہمارے، صرف کلام سننے کے حد تک. جب کلام کی بات آتی ہے تو ہم اتنے سادہ بن جاتے ہیں. دنیا داری کی بات آئے تو ہمارے سے تیز بندہ کوئی نہیں ہے. کلام سننے میں ہم اتنے سلو کیوں ہیں؟ کلام سمجھنے میں اتنے سادہ کیوں ہیں؟ تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں
کہ یہ جو انکارنیشن ہے یعنی اثر نو تجسیم کا عمل ہے یا یہ جو پنرجنم ہے یہ ایک روحانی جو ہے وہ ارتقاء ہے جس سے روح اپنے کمال کی طرف سفر کر کے علم اور اخلاقیات کے بلند ترین درجوں کو حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے. اس سے بندہ کمال کے درجے تک پہنچتا ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ بندہ مر کے کمال کے درجے تک نہیں پہنچتا کہ بندہ مرے اور مر کے پھر اگلا جنم لے پھر اگلا لے تو بندہ کمال کی طرف پہنچتا ہے. لیکن بائبل کا یہ تصور نہیں ہے. جب ہم کمال کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر. کیا لکھا ہے جی سارے پڑھیں؟ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں. کس کی طرف قدم بڑھائیں؟ کمال کی طرف. اچھا یہ کمال جو ہے نا یہ جیتے جی ہونا ہے. یہ کمال مر کے نہیں ہونا. بائبل جیتے جی کمال کی طرف بڑھنے کا کہتی ہے, مر کے کوئی کمال کی طرف نہیں جاتا. آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی یہاں جو بات ہو رہی ہے آؤ ہم مسیح کی ابتدائی تعلیم کی باتوں کو چھوڑیں, ایمان رکھنا, بپتسمے لینا, بنیادی باتیں ہر ویلے ہونا ہے. نہ کر دیں جی نواں سال آ گیا میں نے اب عہد کر لیا ہے اگلے نئے سال. ہر نویں سال میں اسی عہد کرنے تے وچ آ کے اسی بھول جانے ہیں. پھر اگوں نواں سال پھر آ جاتا پھر اسی عہد کرنے ہیں. پھر نواں سال پھر آ جاتا پھر عہد کرنے ہیں. پچھلے کو 35-40 سال سے ہم عہد ہی کرتے آ رہے ہیں. بس نہیں کیتا تو وفا ہی نہیں کیتا, پورا ہی نہیں کیا. پھر ہم کہیں گے اگلے نئے سال کی عبادت پہ کہ ذرا آج پھر عہد کریں. پھر ہم ہاتھ اٹھائیں گے جی عہد کر لیا لیکن پورا بھی نہیں کرنا. تو یہ جو کمال ہونا ہے نا یہ کمال اسی زندگی میں ہونا ہے. آمین. یہ کمال مر کے نہیں ہونا. تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو روح ہے وہ کمال کے درجے تک پہنچتی ہے علم میں, اخلاقیات میں. پروسیس جب ہوتا ہے 6 طبقات سے وہ گزرتا ہے. یہی نہیں ہے کہ غیر قومیں ایمان رکھتی ہیں یا ہندو ہی اس نظریے پر ایمان رکھتے ہیں. زیادہ تر مسیحی بھی یہ سوچتے ہیں کہ جو روح ہے نا وہ لا فانی ہے, جو موت کے بعد مستقل آسمان یا جہنم میں رہتی ہے. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ روح نہیں مرتی, مرنے کے بعد یا تو اچھی روح ہے تو آسمان میں چلی جاتی ہے, بری روح ہے تو جہنم میں چلی جاتی ہے. تو ابھی تک تو نہ کوئی آسمان پہ گیا ہے نہ کوئی جہنم کی آگ ہے. اس لیے کلام کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے کلام سے ہے, خدا کے الہام سے ہے, وہ اس لیے ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ جو کامل بننے کے کام ہے وہ ہمیں اسی زمین پر کرنے ہیں. مرنے کے بعد کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ پتال جہاں تو جاتا ہے وہاں کوئی کام نہیں ہے. جتنے کام کرنے ہیں وہ یہیں پہ کرنے ہیں. کامل ہونے کے کام بھی یہیں پہ ہونے ہیں اور ناکامل رہنے کے بھی یہیں پہ ہونے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد کوئی کمال تک نہیں جاتا جیسے ہندو یا بت پرست لوگ یہ سوچتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں کہ تجسم کی اور پنرجنم کی, ری انکارنیشن کی بات کر رہے ہیں. ری انکارنیشن دوبارہ جو ہے وہ جنم لینا. مسیح کا جنم ہوا یا اس کا پنرجنم ہوا؟ انڈیا والے کیا کہتے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ دیکھو نا انڈیا والے نے تھینک یو, آپ نے بولڈنس سے جواب تو دیا نا. ہم یہی تو ڈفرینسیشن کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ مسیح کا پنرجنم نہیں ہوا. مسیح کا وہ پہلے ہی جنم تھا لیکن مسیح مجسم ہوئے. مسیح مجسم ہونے سے پہلے تھے کہاں پہ؟ بائبل بڑی خوبصورت بات کرتی ہے. پڑھیے سب کیا لکھا ہے. اچھا شروع میں ابتدا میں کلام کیا تھا؟ ابتدا میں کیا تھا؟ اچھا ابتدا میں یعنی شروع میں in the beginning there was the word and the word was with یعنی ابتدا میں جو چیز تھی وہ کلام تھا. کلام مجسم ہوا یعنی کلام نے جسم لے لیا. اس سے پہلے وہ کلام ہی تھا, اس سے پہلے اس کا کوئی جنم نہیں ہوا تھا. پنرجنم کا مطلب ہے دوسرا جنم ہونا. اس سے پہلے کوئی جنم نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے وہ کلام تھا لیکن اب کلام نے, بات نے, جو خدا کے منہ کی بات تھی اس نے جسم لے لیا. یہ بات ابتدا میں, یہ کلام ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا.
کلام کہتا ہے، یہاں پہ امثال کی کتاب سے حوالہ لیا گیا ہے، اور امثال کی کتاب میں پالوس رسول کے مطابق یسوع مسیح خدا کی عقل ہے، سلیمان کے مطابق یسوع مسیح خدا کی حکمت ہے۔ حکمت یہاں پہ کہہ رہی ہے، عقل یہاں پہ کہہ رہی ہے، اور پالوس رسول پہلا کرنتھیوں پہلا باب 23 میں کہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کی حکمت ہے، یسوع مسیح خدا کی حکمت ہے۔ اور یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس وقت میں اس کے پاس تھی، مجسم ہونے سے پہلے یسوع مسیح کس کے پاس تھا؟ خدا کے پاس تھا۔ نہ صرف اس کے پاس تھا، میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی، ہر روز یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں باپ کی خوشنودی تھی۔ اور انگریزی میں لکھا ہے I was by him, with him I was daily his delight۔ ہر روز میں اپنے باپ کی خوشی تھی۔ لکھا ہے بیٹا باپ کی گود میں تھا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید لیب جس میں ٹاپ رکھتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ والی جگہ جو ہے وہ گودی ہے، نہیں، انگریزی میں لکھا ہے بوزم۔ بوزم یہ ہے، یہ جو اپنے سینے سے آپ لگاتے ہیں، گود نہیں ہے۔ اردو میں ترجمہ گود کیا گیا، لکھا ہے کہ وہ اپنی باپ کی بوزم میں تھا، باپ نے اس کو یہاں لگا کے رکھا ہوا۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ I was daily his delight، ہر روز میں اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی۔ حکمت کہہ رہی ہے جو یسوع مسیح ہے، مجسم ہونے سے پہلے کی بات وہ کر رہا ہے۔ عبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی، کہ یعنی میری جو خوشی تھی، میری جو ڈیلائٹ تھی، وہ بنی آدم کے ساتھ رفاقت میں تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ مجسم ہونے سے پہلے یسوع مسیح کہاں پر تھے؟ خدا کے ساتھ تھے اور خدا کے پاس تھے اور خدا کی خوشی تھے، خدا کی خوشی تھے، خدا کی ڈیلائٹ تھے۔ اور یہاں پہ بڑی خوبصورت جو بات لکھی ہوئی ہے اگلی ٹرانسلیشن میں، ہمارے پاس چونکہ اردو کے ترجمے اتنے کلیئر نہیں، کئی دفعہ انگریزی کو پڑھنا پڑتا ہے، تو لکھا ہے I was at his side each day، ہر روز میں اس کے ساتھ ہوتی تھی، his darling and delight۔ اب ڈارلنگ جو ہے حکمت کے لیے ہو رہا ہے تو مؤنث ورڈ استعمال ہو رہا ہے کہ میں اس کی ڈارلنگ تھی۔ عقل کہہ رہی ہے میں اس کی ڈارلنگ تھی، خدا کی ڈارلنگ تھی، میں اس کی پیاری تھی اور میں اس کی شادمانی تھی۔ لکھا ہے playing in his presence continually، کہ میں اس کی حضوری میں مسلسل کھیلتی تھی، شادمان تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ مجسم ہونے سے پہلے یسوع مسیح کہاں پر تھے؟ خدا کے ساتھ تھے۔ خدا کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے۔ خدا کے ساتھ تھے، اس کی خوشنودی تھے، اور وہ کہتا ہے کہ میری خوشنودی، میری خوشی، میری شادمانی یہ تھی کہ میں بنی آدم کے ساتھ صحبت رکھوں، بنی آدم کے ساتھ دوستی رکھوں، یہ اس کی ڈیزائر تھی مجسم ہونے سے پہلے۔ آخر وہ مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے کھلونے کا جلال۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پہ پھر کیوں کچھ لوگ مشکوک مسیحی جو ہیں کسی نہ کسی شکل میں اثر نو، تولید و تجسیم میں یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کہیں بھی نہیں تھے، کسی کو آپ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ تھے، کسی کو پتا ہے؟ نہیں۔ کسی کو کیوں نہیں پتا کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں پر تھے؟ کیونکہ ہم تھے ہی نہیں، ہم تھے ہی نہیں، مگر خدا تھا، یسوع مسیح تھا، اس لیے وہ مجسم ہوا۔ ہم مجسم نہیں ہوئے، ہم پیدا ہوئے، ہماری پیدائش ہوئی ہے، پیدائش اس کی بھی ہوئی ہے، لیکن وہ آلریڈی تھا اور وہ پیدائش ہوئی، وہ مجسم ہوا بطور انسان، وہ بھی پیدا ہوا، یعنی کلام نے جسم لیا۔ تو میں نے کہا پھر کیوں بہت سارے مسیحی جو ہیں، جو مشکوک مسیحی ہیں، یا وہ پنرجنم پر یا اثر نو، تولید و تجسیم پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ بائبل میں پہلا پطرس 3 باب 18 آیت میں لکھا ہے اور مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کی خاطر ایک بار دکھ اٹھایا۔ کتنی بار؟ تاکہ ہم کو مسیح کے پاس پہنچائے۔ اس آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ ہے کہ مسیح نے بھی جو راست باز تھا، ناراستوں کی خاطر کتنی بار دکھ اٹھایا؟ ایک بار دکھ اٹھایا، اور پرپس دکھ اٹھانے کا یہ تھا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔
और फिर इब्रानियों 9 नामे बाब की 28 में आया, मसीह कितनी बार मरा? एक बार मरा या बार बार मरा? एक बार। कलाम बताता है, इस आयत को खोल के अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक बार मरा और आदमियों को भी एक बार मरना है। इसलिए ये नजरिया पुनर्जन्म का कि एक बार बंदा मरता है फिर पैदा हो जाता है, फिर मरता है फिर पैदा हो जाता है, 6 बार मरता है और 7 बार फिर पैदा होता है, ये नजरिया, ये तसव्वुर काफराना है, पेगन्स का है, बाइबल का नहीं है। तो यानी एक बार हर शख्स के लिए मरना है और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। बार बार ना बंदा मरता है, ना बार बार बंदा जन्म लेता है। पहली बात यह है, बहुत से लोग उस बात पर यकीन नहीं रखते जिस पर उन्हें यकीन रखना चाहिए। आज बड़े लोगों का यह मसला है, जिस बात पर उन्हें यकीन रखना चाहिए वो उस पर यकीन नहीं रखते। वो यकीन उस पर रखते हैं जिस पर वो यकीन रखना चाहते हैं। ये मसला है इंसान का। मतलब जिस चीज को उन्हें मानना चाहिए वो उसको मानते नहीं है, मगर जो वो मानना चाहते हैं वो उसे मानते हैं। लेकिन जो लोग बाइबल की संजीदगी से वाकिफ हैं, या जिनके लिए बाइबल वाकई संजीदगी से खुदा का कलाम है, उनके लिए पुनर्जन्म का नजरिया कबूल करने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। हालेलुया। जो लोग बाइबल को संजीदगी से लेते हैं, कभी हो ही नहीं सकता कि वो काफरों के इस तसव्वुर को कबूल कर लें। क्या हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ईमान की बुनियाद खुदा के कलाम पर है जो चट्टान है। हालेलुया। तो अक्लमंद लोग अपनी घर की ईमान की बुनियाद चट्टान पर बनाते हैं। तो जिनकी बुनियादें रेत पर हैं, जब तूफान आता है तो बुनियादें बह जाती हैं, मकान गिर जाता है। बड़े लोगों ने अपने ईमान की इमारतें जो हैं वो गंवा दी हैं, गिरा दी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ईमान की बुनियाद खुदा के कलाम पर नहीं रखी। इसलिए वो कभी धोखा नहीं खा सकते जिनकी बुनियाद खुदा के कलाम पर है। अब यहाँ पे कुछ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर पुनर्जन्म का नजरिया है, उसको कबूल करने का कोई तरीका नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल्स को मेरे साथ खोलें। पहली बात यह है कि रूह के फानी होने और जिस्म के जी उठने की बाबत बाइबल की तालीम से मुतसादिम है। अगर हम ये कहें कि पुनर्जन्म है, यानी एक के बाद दूसरा जन्म है, दूसरे के बाद तीसरा जन्म है, तो फिर बाइबल की इस आयत से या बाइबल की बाकी तालीमात से ये जो नजरिया है ये टकराव करता है, ये तसादुम करता है, ये उनके साथ मैच नहीं करता। तो अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी करना बड़ा ज़रूरी है। मैं मानता क्या हूँ, मेरा बिलीव क्या है, मेरा यकीन क्या है। कहीं मैं कोई गलत यकीन तो नहीं कर बैठा? क्या जो मैं यकीन रखता हूँ वो बाइबल मुकद्दस पर ही यकीन रखता हूँ या सुनाई बातों पर यकीन रखता हूँ? कहीं मेरा भरोसा दकियानुसी बातों पर तो नहीं है, या मेरा भरोसा खुदा के कलाम पर है? तो जब हम बाइबल का मुफस्सल मुतालिया करते हैं, रूह फानी है या गैर फानी, तो ये अकीदा कहता है रूह गैर फानी है, यानी रूह ला फानी है। मगर अगर हम इसको माने तो ये अकीदा बाइबल की तालीमात से मुतसादिम है। दूसरी वजह जो है, ये यीशु मसीह के मखलसी के काम में ईमान के वसीले रास्तबाजी से जो नदाब का नजरिया है उसकी नफी करता है और अपने इंसानी कामों से उसको बदल देता है। मिसाल के तौर पर ये यकीन किया जाता है कि अगर बंदे ने इस जन्म में अच्छे काम किए हैं और अगले जन्म जो है, अगला जन्म उसको और अच्छा मिलेगा, तो वो जो हम जी उठेंगे में नया बदन मिलेगा, तो वो जो नया बदन मिलेगा वो यीशु मसीह के सलीब पर किए गए कामों की वजह से मिलेगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने हमारे साथ नेकी की है उसकी वजह से हम जी उठेंगे, ना कि अपने नेक कामों की वजह से। तो ये नजरिया जो है यीशु मसीह के उस काम की भी नफी करता है और इंसान को कहता है कि आप अपने अच्छे कामों से पुनर्जन्म, आफ्टर पुनर्जन्म में अच्छी स्टेज पे पहुंच सकते हो, फिर जन्नत वालों की तरह आप बन जाओगे जो फिरदौस में रहते हैं। अच्छे अच्छे काम करने से आप आसमान में चले जाओगे। तो यानी ये नजरिया कहता है कि आपको यीशु मसीह की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम यीशु मसीह ने कहा करो ताकि लोग तुम्हारे अच्छे काम को देखकर खुदा की जो आसमान पर है तमजीद करें। मगर वो अच्छे काम यीशु मसीह का ज़िंदगी में होने का सबूत होने चाहिए, ना कि वो अच्छे काम शेखी के लिए होने चाहिए कि देखिए मैंने अच्छे काम किए हैं, अब तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं काबिल हूँ जन्नत में आऊँ। नहीं, इससे नहीं हम जा सकते। तीसरी बात,
یہ نظریہ بائبل کی تعلیم سے متصادم ہے، کیونکہ ابدی منزل کا فیصلہ اسی زندگی میں ہر کسی کے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو بھی بندہ اس زندگی میں رہ کے فیصلہ کر رہے نا، اس کا جی اٹھنے کے بعد دوزخ میں جانا یا آسمان میں جانا، اس کا فیصلہ اسی زندگی کے اعمال پر ہوگا۔ یعنی مرنے کے بعد بندہ علم یا روحانی ارتقاء سے نہیں گزرتا۔ مرنے کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ روحانی ارتقاء سے گزر کے کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر کامل بننا ہے تو لکھا ہے ہر ایک صحیفہ خدا کے جو الہام سے ہے وہ بندے کے لیے ہے، تاکہ بندہ اس پر عمل کر کے کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہر ایک صحیفہ دنیا میں جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمیں کامل بناتا ہے، مرنے کے بعد کوئی شے ہمیں کامل نہیں بناتی۔ پھر یہ نظریہ اس بات کی بھی نفی کرتا ہے کہ ہر شخص خود بخود کامل ہو سکتا ہے اگلے جنم میں۔ یہ نظریہ اس جنم میں یسوع مسیح کو قبول کرنے کی نفی کرتا ہے، یعنی لوگوں سے یہ بات انکریجمنٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ کوئی گل نہیں، اگر ایس زندگی چ نہیں قبول کیتا تو اگلی زندگی چ قبول کر لینا، کہ پھر بھی تو جنم ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو نظریہ ہے، یہ جو تصور ہے، میں نے کہا یہ کافرانہ تصور ہے، یہ بائبل کا تصور نہیں ہے۔ چوتھا اس کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظریہ بائبل کی دوسری آمد کے جو معنی ہیں اور جو مطابقت ہے اس کے الٹ ہے۔ بائبل کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جا کے جگہ تیار کروں اور واپس آ کے تمہیں اپنے، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو یہ نظریہ کہتا ہے کہ آپ جنم کے بعد 6 جنم ہو گئے، آپ کے 7واں جنم جو ہوگا وہ آپ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ نظریہ اس تصور کی جو بائبل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، یسوع مسیح کی آمد کی یہ تصور جو ہے وہ نفی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ تصور کیا ہے؟ پنرجنم کا، جنم کا، اور یہ جو جنم ہے یہ بائبل کا نظریہ نہیں ہے۔ ری انکارنیشن جو ہے وہ بائبل کا نظریہ ہے۔ 5ویں بات، نظریہ موت کے بعد کے مواقع کی تجویز دیتا ہے۔ دیکھیں اس نظریے کے اندر خطرناک بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ چلو ایک باری مر گیا نا تو کوئی گل نہیں، دوبارہ پھر جی اٹھنا ہے، پھر توبہ کر لینا۔ تو یہ اس زندگی میں لوگوں کو توبہ نہیں کرنے دیتا، یسوع مسیح کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دیتا، انہیں گناہوں کا اقرار نہیں کرنے دیتا، انہیں بائبل کی تعلیم کے پاس آ کے یسوع کے لہو سے دھلنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ نظریہ انہیں کہتا ہے کہ آپ پھر توبہ کر لینا، کوئی بات نہیں، اس میں توبہ نہیں کی تو اگلی بار جو ہے وہ توبہ کر لینا۔ تو یہ نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کی گئی جو خرابیاں ہیں ان کو مرنے کے بعد ٹھیک کر سکتے ہو۔ بڑا سوچنا ہے، آج بدعات بے شمار ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی جہنم کی آگ کا کیڑا، اس دفعہ ہم بات کر رہے ہیں، کرسمس آ رہا ہے نا، مسیح کا مجسم ہونا یا پنرجنم ہونا۔ تو پنرجنم کی بات نہیں ہے، بات مسیح کے مجسم ہونے کی ہے، بات اثر نو تولید و تجسیم کی نہیں ہے۔ یہ کافرانہ نظریہ ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے کلام کی دولت سے نوازتا ہے۔ اور آج اس مضمون کو اگر آپ نے انجوائے کیا ہے، سمجھا ہے تو شکر گزاری ہے، اگر آپ نے نہیں سمجھا تو میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ میں اس کو ایڈٹ کروں گا، دوبارہ آپ بھی سن سکتے ہیں، اور آپ سب جو ہمارے ساتھ آن لائن تھے خداوند آپ کو بھی بلیس رکھے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ۔